فقہی مسئلہ تھوڑا سا آسان ہوا بھائی، ایک جملہ سن لیجئے. یہ روایت سنا کریں گے آپ بعد میں بھی، اس کے بعد بھی لوگ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے. لیکن اب ایک سوال بھی حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام مکے سے کیوں نکل کے چلے گئے؟ جواب کیا ہے؟ کیوں گئے نکل کے؟ جی وہ اس لیے چلے گئے کہ وہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنے اپنے احرام کے لباس میں خاص طور سے جو آئے تھے وہ خنجر چھپائے ہوئے تھے، وہ امام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امام نے مکہ چھوڑ دیا. درخواست ہے کہ یہ روایت ضرور سنیں پڑھیں، لیکن امام کا اپنے الفاظ دیکھ لیں. امام نے مدینے سے نکلتے ہوئے ارادہ مکہ بیان کیا تھا. امام کے الفاظ ہی ملتے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں میں مکے جا رہا ہوں. امام کے الفاظ میں عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیے ہوئے، جس پر جناب محمد حنفیہ نے، عبداللہ ابن عباس نے اور آپ کی نانی اور ہم سب کی ماں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے آپ یہ فرماتے نانی میں مکے جا رہا ہوں، آپ یہ فرماتے ابن عباس میں عراق نہیں جا رہا، او تو خط آ جائیں گے تو چلا جاؤں گا، وہ الگ بات. مدینے سے نکلتے ہوئے امام کے الفاظ امام کے مشن کی خبر دیتے. تو لہٰذا امام اب مکے جائیں، امام بصرہ جائیں، امام کہیں اور جائیں، امام کا ارادہ نہ مکے کا ہے، نہ بصرہ کا ہے، نہ کسی اور شہر کا. امام فرماتے ہیں میں عراق جانا چاہتا ہوں. روکا گیا تھا مولا کو. آپ کے الفاظ لفظ عزت پر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، سوالات حل ہوتے ہوتے. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب بات اتنی واضح تھی کہ سرکار سید الشہداء نے خالی یاد دلایا ہے، دکھایا نہیں ہے، یاد دلایا. سر کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ لا یرغب المومن لقاء ربہ حقا حقا. پھر ایسے میں مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کی ملاقات کی آرزو کرے. ایسے میں مومن کو چاہیے کہ اپنے رب کی ملاقات کی آرزو کرے. واللہ فإنی لا اری الموت الا سعادتا، قسم ہے پروردگار کی، بس میں موت کو نہیں دیکھتا سوائے سعادت کے. والحیات مع الظالمین الا برما، اور میں حیات کو ان ظالمین کے ساتھ نہیں دیکھتا سوائے ذلت کے. لفظ برما کا ترجمہ کیا گیا ذلت. اور بہت مشہور سرکار سید الشہداء کا جملہ، امام سے کتنے افراد نے کہا تھا مولا اچھا بیعت ہی کر لیں، مشکل. میرا مولا اگر امام جماعت بننا چاہتا مدینے کی مسجد کا بن جاتا نا. کتنے لوگ ہاتھ چومتے، کتنے لوگ مولا سے مسائل شرعی پوچھتے، کتنا اچھا ہوتا. اگر میرا مولا امام جماعت بننا چاہتا مکے کا، مسجد حرام کا، مشکل تھا. کتنے لوگ آتے امام کے ساتھ اپنے طواف کو انجام دیتے، مسئلے پوچھتے. واللہ بہت سے راستے لوگ سمجھتے ہیں مولا کے لیے، مولا بہتر سمجھتے تھے خدا کے راستے کو. لوگ سمجھتے ہیں عزت شاید امام جماعت بننے میں تھی، مدینے میں رہ کر تھی، مکے میں رہ کر تھی. تو پھر امام نے انتخاب کیا کیا؟ ایک صحرا، وہ بھی ایسا صحرا جس میں کوئی جانا پسند نہ کرتا ہو. امام نے سمجھایا کہ باعزت مقامات پر تو سب آ کر صاحب عزت ہو جاتے، اس مقام پر کوئی جانا قبول نہ کرتا. کمال کردار تو یہ کہ وہاں جاؤ اور وہ مقام صاحب عزت ہو جائے.
عاشورہ نے جو پیغامات ہم تک پہنچائے، امام کا جملہ سن لیجئے. امام سے کتنے افراد نے یہ درخواست کی تھی کہ مولا بیعت کر لیجئے، کیا فرق پڑ جاتا ہے، اچھا ہے کچھ ٹائم آپ کو مل جائے گا، کچھ موقع آپ کو مل جائے گا، مگر اصولوں پر سودا نہیں ہو سکتا. ہمارا عنوان یہی ہے، اصول جو اسلام کے جو قدریں ہیں اس پر سودا نہیں کیا امام نے. اور الفاظ کے استعمال کیے، واللہ لا، واللہ نہیں، قسم بخدا، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، نہیں ہرگز نہیں، میں اپنا ہاتھ ذلت کے ساتھ تم کو نہیں دے سکتا ہوں. قسم کھا کے امام نے فرمایا، لا واللہ لا اعطیکم بیدی، میرا ہاتھ تم تک پہنچے ممکن نہیں ہے. ولا اسرو، لوگ کہتے تھے اچھا مولا کہیں اور نکل جائیں. اب خدا معلوم کہ کس طرح کی باتیں تاریخ میں بیان کی جاتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے وہ امام بتائیں گے آ کر. شاید ان کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ امام نے کوئی ایسا راستہ خود سے اختیار نہیں کیا جو کہا جائے کہ امام نے اپنی حیات کے مقابلے میں شہادت کو ترجیح دی. بہت چھوٹی سی مثال، وہ کہتے ہیں کہ اپنے خیمے ہٹا دو فرات کے کنارے سے. امام خیمے نہ ہٹاتے تو بہانہ بن جاتا. وہ کہتے ہیں راستہ چھوڑ دو لشکر یزید کے لیے، راستہ آپ چھوڑ دیتے. یعنی کوئی ایسا موقع اور کوئی پہلا تیر، کوئی پہلا حملہ سرکار سید الشہداء کی طرف سے لشکر یزید پہ نہیں کیا گیا. اب جملہ سنے بہت سخت، لوگ کہتے تھے امام سے کہ امام کہیں اور نکل جائیں، کسی گاؤں میں کسی دیہات میں تبلیغ کریں، اسلام بڑھے گا. افریقہ آ جاتے، نائجیریا میں. وَلَا أَفِرُّ فرار العبید، اور میں غلاموں کی طرح فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوں. آج 1400 سال بعد بیٹھ کر آپ تجزیہ کیجئے امام کے ان اقدامات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح عزت بخشی امام نے، اور ایسی عزت بخشی کردار کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ ذلت مقدر ہو گئی اس کے لیے جو حسین کے مقابلے پر آ گیا، اور عزت مقدر ہو گئی. کون پوچھتا مجھے، کون پوچھتا مجھے، میری کیا حیثیت تھی. بہت ہیں، بہت سے مقامات پہ جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، سنتوں بھرے ہوں کہ دعوتوں کے ساتھ ہوں. ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، کسی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن قسم بخدا جتنی عزت نام حسین سے ملی ہے، اور پھر کہتا ہوں یہ عزت وہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو سلام کریں گے، یہ عزت مضبوطی کردار ہے کہ میرے مولا نے میرے اور آپ کے کردار کو ایسا مضبوط بنا دیا ہے کہ یزیدی کردار کا کوئی ایک ذرہ برابر عمل داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ عزت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی رکھے نکال دے، کوئی مکان دے کہ نہ دے، کوئی ازدواج قبول کرے کہ نہ کرے آپ کے رشتے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو میرا اور آپ کا کردار ہے جو امام نے اتنا مضبوط کر دیا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجئے، یہ لکھے ہوئے آگے، مثلی لا یبایع مثلہ، لکھا ہوا. یہ امام کے الفاظ ہیں.
قربان جائیے، اتنا بڑھا دیا مجھے اور آپ کو، اتنا بڑھا دیا. بس ایک شرط لگائی ہے، نہ نام بتایا کہ وہ کون ہوگا، نہ قبیلہ بتایا، نہ رنگ بتایا، نہ نسل بتائی، نہ علاقہ بتایا، کہ جو مجھ جیسا ہوگا، رنگ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو. نسل کی بحث بھی نہیں ہے، بہت سے اصل باقی نہ رہے. اور آج عاشورہ کی جو قدریں ہیں، اب میں جملہ مکمل کرتے ہوئے شاید داخل نہ ہو سکوں اگلے مرحلے پر، لگتا ہے مجھے ایسا ہی کچھ، کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ چوتھے امام کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر، بیڑیاں پہنا کر، کتنے لوگ اسیر کیے گئے تھے؟ 19 افراد تھے، خواتین میں، بچوں میں اس کے علاوہ تھے، مردوں میں کتنے تھے؟ اختلاف اس میں کہ کل اسرا تھے کتنے، کیا سب کے سب اسیر ہوئے تھے یا صرف خاندان اہل بیت کے متعلق خواتین اسیر ہوئی تھیں؟ لیکن یہ ایسے لے کے چلے تھے کہ پورا سامان ذلت تھا. آج کے تشریحات کے اعتبار سے یہ ذلت یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں پلاتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، راستے بھر میں حتیٰ کہ صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں. بظاہر تو جملہ بہت آسان سا ہے، لیکن آسان نہیں ہے. یعنی خود امام فرماتے ہیں اس طرح سے ہمیں لے جایا گیا جیسے کہ حبشہ کے رہنے والے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے. ضبط مصائب نہیں ہے، خالی ایک جملہ بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے، اور پورا عجیب کیفیت تھی. اس نے کہا عزت یہ کہ میں بیٹھا تخت کے اوپر. ابن زیاد ملون یا اس وقت کا حکمران یعنی یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تخت پر بیٹھ کے سمجھتا ہے. خدا نصیب کرے جائیں انشاءاللہ شام زیارت کے لیے. اور شام میں مسجد اموی دمشق میں خدا معلوم کہ کیسے انتظام پروردگار نے کر دی کہ آج والو ہم اس پر بحث کریں جناب یہ مقام تھا کہ نہیں تھا، وہ کون سا مقام تھا. لیکن ایک تشبیہ موجود ہے، تشبیہ کہ ایک نیچے جگہ بنی ہوئی ہے چبوتلا سا، ایک اوپر کافی اونچائی پہ جگہ بنی ہے بیٹھنے کی، کہ یہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا اتنی بلندی پر، اور نیچے اہل بیت کے قیدی کھڑے کیے گئے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہاں عزت ہے، یہاں عزت نہیں ہے. اگر اس وقت کی تمام معاملات پہ آپ غور کیجئے گا تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سارا زمانہ یزید کے ساتھ ہو گیا ہے. اگر آپ اس وقت اس مقام پہ موجود ہوں، تصور کرتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں اس پورے منظر کو، تو یہاں سے کربلا سے لے کر وہ لاشوں کی کیفیت عجیب ہے. وہ اپنے مردوں کو دفن کر کے جا رہا ہے لشکر یزید. یہ نبی کی اولاد کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح بہت شدت کے ساتھ بیویوں کو بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. اور اپنے گھر میں، اب جملہ سن لیں خالی کہ اپنے گھر میں کیا ہوا. یزید کے گھر میں کہتے ہیں، ایک روایت ہے کہ سر امام علی مقام کو یزید کے گھر میں بھی بھیجا گیا تھا. شاید ایک مزاج ہو بادشاہوں والا، وہ مزاج تھا اس کا کہ جی میرے گھر والے جب دیکھیں گے تو میری اقتدار کو، میری شہنشاہیت کو محسوس کریں گے. اور ہو سکتا ہے بعض خواتین میں یہ مثال ہوتی ہو کہ اگر شوہر کوئی بڑا کام کر لے تو بیوی اس کو بڑا سراہتی ہے کہ بہت بڑا کام ہو گیا، میرے شوہر نے اتنا بڑا کام کر لیا.
تو اس نے امام کے سر کو اپنے گھر بھجوایا، اور اس کی ایک بچی ہے یزید کی، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے عاتکہ، کہتے ہیں اسے وہ ہند کی بچی، لیکن وہ ہے بعض مورخین کے لحاظ سے یزید کی اولاد۔ اس بچی نے بالکل اتفاق کے سن برابر برابر سا ہے، ایک وہ یتیمہ حسین ہے، ایک یہ اس کی بیٹی ہے عاتکہ۔ اس نے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا، پوچھتی ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ کہا گیا یہ تیرے بابا نے کامیابی حاصل کی ہے، اس نے بغاوت کی تھی، اس کا سر کاٹ لیا گیا، تیرے بابا کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے۔ غور سے بچی نے سر کو دیکھا، پوچھا نام بتاؤ، اور جب اس نے نام سنا، یا کہتے ہیں اس کو نام معلوم ہو چکا تھا، تو اس نے اپنے بابا کی حکومت کی تعریف کرنے کے بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ کے کہا ہاذا راسو ابن فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے، اجرکم اللہ۔ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ بیٹی شکر کے سجدے کرے گی، اپنے سہیلیوں میں، اپنے محل میں خوب اپنے باپ کے قصیدے پڑھے گی، اس نے تو امام کی غربت کا مرثیہ پڑھ دیا۔ اب جملہ سنیں، یزید کے نکاح میں ایک خاتون ہے جو یزید کی بیوی کہلاتی ہے، وہ ہندہ مشہور ہے۔ دو روایتیں الگ الگ ہیں کہ ہندہ خود زندان میں آئی ہے یا ہندہ دربار میں آ گئی ہے، لیکن یا ہندہ کے گھر میں جب سر امام گیا ہے تو ہندہ نے اپنے سر سے چادر کو اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آج کل کا زمانہ کیا بتا رہا تھا؟ از اول تا آخر یزید 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 کامیاب ہو گیا۔ اب کون پوچھے گا؟ اتنا خوف ہے، اتنا زیادہ خوف ہے کہ کوئی لشکر یزید کے سامنے رونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنا خوف تھا کہ امام کے ساتھیوں کے لاشیں دفن کرنے والے گھبراتے تھے کہ ہم لاشیں دفن کریں تو کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں آ جائے۔ لیکن کتنا عارضی ثابت ہوا یہ سب کچھ۔ جو تخت پر تھا وہ ذلیل تھا، جو تشت میں تھا وہ عزیز تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کچھ اس طرح بیان کیا جائے عزت اور ذلت کے معنی میں کہ عزیز وہ سر ہے جو سجدے کی حالت میں جدا کیا گیا، ایسا عزیز سر ہے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً ایسا سجدہ روئے زمین پر خدا کو لاکھوں سجدے اس کے لاکھوں کروڑوں افراد نے، عاشقان نے کیے، مخلصین نے کیے، اس کے انبیاء اور اولیاء اور تمام اس کے خاص افراد نے کیے، لیکن ہر سجدہ ایک لمٹ کے ساتھ تھا۔ سجدہ شروع و ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے اختیار سے خدا کی بارگاہ میں انکساری کے ساتھ سر کو رکھنا سجدہ کہلاتا ہے۔